وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے دوستوں، امید ہے آپ سارے خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرم اور رحمت کرے. تو میرے دوستوں، آج کا سوال نہایت عام ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جیلس ہر لفظ میں استعمال ہوتا ہے. اس کو اردو میں کہتے ہیں حسد. تو یہ ابو محمد صاحب سے آج پوچھتے ہیں حسد کے بارے میں. یہ حاسدین کے حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ابو محمد صاحب اس کے بارے میں بتائیے گا. ہر بندہ پریشان ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. یہ جو حسد کا معاملہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ روز اول سے ہے. سب سے پہلا حسد جو ہوا کائنات کے اندر وہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. ساری دنیا اس کا آج خمیازہ بھگت رہی ہے. حسد ایک بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. حسد کرنے والا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، یعنی ابلیس ہمیشہ کے لیے جہنمی. اور جس سے حسد کیا گیا وہ اور اس کی نسل آج تک جو ہے وہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے. تو یہ اگر بات آپ سمجھ لیں تو آپ حسد کا نقصان سمجھ جائیں گے، حسد کا نقصان جان لیں گے. حسد کرنے والا بھی جان لے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے، اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ بھی محتاط ہو جائے کہ بھی حاسدین کے حسد کا کتنا نقصان پہنچتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بڑی عظیم صورت ہمیں سکھائی گئی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ہر نماز کے بعد یہ صورت پڑھا کریں تاکہ آپ حاسدین کے حسد سے بچے رہیں. حاسد اصل میں کیا چاہتا ہے؟ حاسد آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ اس سے اوپر ہیں، آپ کا گھر اس سے اچھا ہے، آپ کا لباس اس سے اچھا ہے، آپ کا کاروبار اس سے اچھا ہے، آپ کی نوکری اس سے اچھی ہے. تو حاسد یہ چاہتا ہے کہ آپ نیچے آ جائیں، آپ کنگال ہو جائیں، آپ برباد ہو جائیں، اور وہ خود حاسد جو ہے وہ اوپر چلا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا اس طرح کرنا جو ہے وہ اس حسد کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. میں نے ویڈیو کے شروع میں بات شیئر کر دی، حاسد کا انجام کیا ہے. تو ایسا ہی برا انجام اس حسد کرنے والے کا بھی ہوگا، اس کو بچنا چاہیے. اب یہ حاسد بری نظر سے جب یہ حسد کرتا ہے تو محسود کے جس سے حسد کیا گیا اس کو بھی بعض اوقات چونکہ اسی کی شکل میں پھر نظر بد ہوتی ہے، بری نظر بھی لگ جاتی ہے اور نقصان بھی ہو جاتا ہے اور آگے معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں. حاسد کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اور جس سے حسد کیا گیا ہے اس بیچارے کا بھی نقصان ہونے کا خدشہ ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے اور اس کی حفاظت فرما لے. اور حفاظت کے لیے الحمدللہ میں نے جیسے عرض کیا وہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو ہم نصیحت کریں گے حاسد کو کہ تمہارے حسد سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. ہاں، اگر تم کسی کو دے کر ترقی، کامیابی، اس کے پاس دولت، پیسہ، حسن جو بھی ہے اس کو دے کر اگر دعا دو گے تو اللہ کی قسم اس کے نتیجے میں تم انعام پاؤ گے، تمہیں خیر ملے گی، خوشی ملے گی، کامیابی ملے گی. اور وہ جس کو تم نے دے کر دعا دی ہے اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. لیکن حسد کی نظر سے اگر تم ایسے معاملات کرو گے تمہارے پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا، اگلے کا بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہے. لہٰذا حاسد وہ حسد سے باز آ جائے، اور لوگ جو حسد کا شکار ہیں انہیں چاہیے اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے حسد سے بچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام آپ خاص کچھ اذکار کیا کرتے تھے. ایک ذکر آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو یاد کریں، یہ وظیفہ آپ کے بڑے کام آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام کو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا زمین و آسمان کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ صبح پڑھیں، 3 دفعہ شام پڑھیں تو انشاءاللہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور ساتھ ہی
میں یہ نصیحت کروں گا نمازوں میں سستی نہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اذکار پڑھیں اور آخری تینوں قل لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ محفوظ، اور حسد کرنے والا بھی نیکی کی طرف آئے، وہ بھی حسد کرنے سے بچ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ محمد صاحب، آپ